الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھیوں؟ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ دور قرآن 2021 میں آپ لوگوں کا میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اپنے محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور میں دعوت دیتی ہوں بہن عافیہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد آیہ نمبر 1 and 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے اکارت کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور وہ اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس اللہ نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا حال درست کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر بہن۔ اب میں انوائٹ کرتی ہوں ہماری پیاری ٹیچر ڈاکٹر فرحت عائشہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر رحمہ عافیہ۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ محمد ہماری شروع ہونے والی ہے، 26 پارے کی سورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المحمد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے، تو ہمارے دل میں ایک محبت کی لہر دور پڑنی چاہیے، اور جو ہے نا زبان پر درود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود انشاءاللہ ہماری زبان سے ادا ہونی ہی چاہیے۔ اور یہ ایک صورت ہے جس میں مدنی صورت ہے، 38 اس کی آیتیں ہیں، اور سبحان اللہ بہترین صورت ہے۔ اس میں ابھی اتنے سورے پڑھتے پڑھتے اب ہم الحمدللہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی صورت جب ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے، اس میں کچھ احکامات ملنے والے ہیں کہ کچھ چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہوں گے، اور وہ ہمارے لیے کرنے کا ایز اے مسلم گڈ مسلم کرنے کے وہ ہمارے کام رہیں۔ یہ ایک موضوع رہے گا۔ اور سیکنڈ چیز یہاں پر ہمیں یہ جو سورے میں جو موضوع ہے اس کے تعلق سے کچھ جھلکیاں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کیا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کیے، اور بہت زیادہ مکہ میں ظلم ستم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی بھی جواب دہی کارروائی نہیں کی، اور اس کے بعد انہیں ہجرت کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر لیے۔ مگر کیا ہے، مدینہ طیبہ جانے کے باوجود بھی وہاں پر بھی یہ لوگوں کی سازشیں ختم نہیں ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی چالیں چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا شکار کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو اپنی چالوں کا شکار کرتے تھے، ان پر اٹیک کرنے کی سازشیں کیا جاتے تھے، اس طریقے کے معاملات آ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے ان حالات میں دو ہی چارہ رہ گئے تھے، یعنی دو سولوشنز تھے مسلمانوں کے پاس، بینگ اے مسلم اور نیو سوسائٹی میں جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یعنی مسلمانوں کے ساتھ دو راستے باقی تھے، کہ فرسٹ آپشن وہ تھا کہ جاہلیت کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، ٹھیک،
सेकेंड ऑप्शन था कि अपने दीन को और अपने दीन की इज्जत बचाने के खातिर मरने मारने के लिए अब उठ खड़े एज ए डिफेंस, बिकॉज फर्स्ट अटैक वो लोग कर रहे थे, खामोखा ये लोग निकल कर चले गए थे और अपना दीन और अपना ईमान बचाकर वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बट इवन दो वहां पर जाने के बावजूद यहाँ से कंटिन्यूअसली सरकशी की जा रही थी, वहां से जो है ना टॉन्टिंग की जा रही थी, अटैक किए जा रहे थे, तो उसके बदले में अब एक कार्रवाई की जरूरत पड़ी थी। यानी उन लोगों को उसका नतीजा सिखाने का वक्त आ चुका था, जो हम सूरह हज में भी देख चुके हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में भी इसका हुक्म दिया गया था। मगर क्या हुआ मालूम है, ये जब हुक्म मिला ना तो दो गिरोह मुस्लिम के जो है ना वहां पर नजर आना शुरू हुए कि एक था पक्का और सच्चा मुस्लिम जो ना सिर्फ जुबान से ईमान लाया था बल्कि वो अपने यानी अपनी जिंदगी के जान और माल देकर अल्लाह के दीन के खातिर जो है ना फैसले के लिए रेडी था। सेकंड किरदार था जो मुसलमानों के बढ़ते पावर की वजह से जस्ट टू बी ऑन द सेफ पार्ट अपने आप को मुसलमान कहता था, दैट वाज मुनाफिकून का एक दरबा था। लेकिन जब हज का जब जंग का हुक्म मिलता है, ये जो सूरह मोहम्मद में जो खिताल का हुक्म दिया जा रहा है, यानी डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर मुसलमानों को उठ खड़े होने का जो हुक्म दिया गया है, उस वक्त एक बेचैनी बर्पा हो गई थी उन मुनाफिकों के लिए। मुसलमान तो अहले ईमान जो थे, सच्चे मुसलमान जो थे, वो लोगों के लिए तो एक खुशखबरी थी, क्योंकि या तो उनके लिए फतह थी या फिर जन्नतुल फिरदौस की अब्दी कामयाबी, क्योंकि उनका ईमान पुख्ता था। ऑन द सेकेंड हैंड जो मुनाफिकीन थे उनकी डामाडोल कश्ती होना शुरू हुई थी। ये मौजू पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस यानी मुख्तसर से सूरे में ये बातें बताई गई हैं। और आखिरी सूरे में हम देखेंगे कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरफ दावत दी गई। सूरे तबूक हो गया हमारा, सूरे अनफाल हो चुका है ये, और सूरे अल इमरान भी हो चुका है। ये तो पूरे सूरों में हम मुतवातिर देख रहे हैं। सूरे अहज़ाब भी हमारा हो चुका है कि जान के साथ साथ माल की जरूरत पड़ती है। कोई भी एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैन पावर भी जरूरत रहती है और डिफेंस पावर भी हमारे लिए जरूरी रहती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे लिए जरूरी। यही वो कारवां था जो उस वक्त जो है ना इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती थी। हाँ, याद रहे अल्लाह को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, अल्लाह तो आजमा कर जन्नत देने के लिए कर रहे हैं। ये अपनी अपनी ईमान की ये चैलेंज था कि लोग किस तरीके से इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। चलें देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस सूरे में क्या क्या करने के काम समझाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने इनके अमाल को रायगा कर दिया है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को जो मानने से इनकार कर रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो उन्होंने कुफ्र किया है और जब अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में उनको करने का हुक्म दिया गया, अगर वो रोके रहे तो फिर उनके अमाल जाय होने की वईद बताई गई है। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और उस चीज को मान लिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजिल की हुई है और सरासर हक है उनके रब की तरफ से, तो अल्लाह ने उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। हम भी तो ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की खुशियां मनाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे भी हमारी बुराइयों को दूर फरमा दे और हमारे भी हालों को दुरुस्त कर दे। आमीन। ये इसलिए कि कुफ्र करने वालों से बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बता देते हैं। कुफ्र के लिए जलालत है दुनिया और आखिरत में, और जो है ना ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कामयाबी की बशारतें हैं। बस जब इन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दने मारना है, यहाँ तक कि जब उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो कि इसके बाद तुम्हें इख्तियार है कि एहसान करो या फिदिये के मामला कर लो, ताकि यानी आइंदा लड़ाई ये लड़ाई
کے لیے اپنے ہتھیار ڈال دیں. یعنی اب یہ ایک اچھے کمانڈر کی طرح جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو آرمی تھی اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے. کوئی بھی آرمی لیڈر یا جو کمانڈرز رہتے ہیں وہ یہ نہیں بولتے کہ تو ہاں سامنے والے پر رحم کرو جو ہمارے پر اٹیک کر رہا ہے, اس طریقے سے نہیں. فیو ڈسپلن ضرور ہیں اسلامی جنگوں کے, فیو ڈسپلنس ہے کہ جو گھر پہ آتا ہے اسے اٹیک نہیں کرو, جو پریسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں, جو ریلیجیس اسکالرس ہوتے ہیں ان کو نہیں اٹیک کیا جا سکتا, عورتوں پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو تمہارے اوپر آ رہا ہے تو obviously تم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتے. تو جو اٹیک کر رہا ہے تو اسلام ہمیں دلیری سکھا رہا ہے کہ تم بھی ان کی گردنیں مارنا, اگر مدبھیڑ ہو جاتی ہے, جنگ کے وقت کی بات ہے یہاں پر. جو اسلام کے ساتھ ٹیررسٹ کا الزام لگایا گیا ہے وہ ان چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے بتاتا ہے. یہاں تک کہ جب تم ان کی اچھی طرح کچل دو, obviously آدھا کام نہیں کرنا, آدھا سام ڈسے ہوا اور بھی زہریلا ہو جاتا. اس طریقے سے دشمنوں کو اچھی طریقے سے انہیں کچلنے کا یعنی ان کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں پہ فدیے کی بھی بات بتائی گئی ہے. اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یعنی تو انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے یا سزا دی جا سکتی ہے یا پھر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جا سکتا ہے. یہ ہے تمہارے کرنے کے کام. اللہ چاہتا تو خود ان سے نپٹ لیتا, مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. سبحان اللہ. تو اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے. ابابیل سے انہوں نے اپنے کعبۃ اللہ کی ابراہ کی اتنی بڑی ہاتھیوں والے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کر لی. اللہ کو کسی بھی چیز کی نہ ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد میں ہماری ثابت قدمی کو ٹیسٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ ہم اگر اسلام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کن چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, وہ ان کی رہنمائی کرے گا, ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یعنی ایمان کی جو لذت ہے, شہادت کی جو لذت ہے وہ جنت کی سبحان اللہ خوشنودی ہے. اگر مومن کی دو کامیابی ہے, ایک تو اگر وہ میدان جنگ میں فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس سے دنیا کی مال و متاع اور عزت مقام حاصل ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کو پریچ کر سکے, اسلام کو, اللہ کی دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کر سکے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی راہ میں اس کی شہادت قبول کر لیتے ہیں تو حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ شہید کا خون ایسا ٹپکتا بھی نہیں کہ اسے جنت سبحان اللہ اسے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ. اور جنت یہ جو شہید ہے بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا ہے. اور قیامت میں اور شہیدوں کی کوئی نمازہ بھی نہیں ہوتی ہے اور انہیں جو ہے نا نہلایا بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ. شہیدوں کا بہت بڑا مرتبہ ہم جو ہے نا اپنی کفن اور تدفین کے معاملے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھائے گئے ہیں. سبحان اللہ. کیا وہ مرتبے تھے جنہوں نے اہل ایمان نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دی تھی. اب ہمارے لیے کیا ہے, ہم ان جنگوں میں نہ فزیکل جنگ ہو رہی ہے نہ اس طرح کی کوئی کاروائی ہو رہی ہے, تو ہم سورہ انفال میں بار بار اپنے لیے لے کر آئے سبق, اور سورہ ال عمران, سورہ تبوک, سب چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج علمی جنگ کا مقام, آج تلواری جنگ نہیں ہو رہی ہے, آج ہم میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں لیکن علمی میدان میں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آج ہم قلم اٹھا لیں تو پھر ہمیں تلواریں اور جنگوں کی ضرورت نہیں پڑے. اگر آج ہم لوگوں سے بولنا شروع کریں, دعوت دینا شروع کریں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے صرف ہم اچھا بات کر کے, اچھے ڈیلنگز کر کے ان لوگوں کو جو ہے نا متاثر کر سکتے ہیں. ہم اتنے سو کالڈ بزی ہیں کہ نہ صرف ہمیں پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل رہا, نہ ہی ہم جو ہے نا لوگوں کو مطالعہ کرانا چاہ رہے ہیں, نہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں, نہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے. تو obviously ایسے پریکٹس جب ہم کریں گے, انکمپلیٹ پریکٹس رہے گی تو ذلت ایسی امت کا یعنی بننا یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے. جو قوم اپنی زندگیوں میں اتنی بزی ہے, جو کلام اللہ جو گائیڈنس دیا گیا ہے نہ اسے پڑھنے کا شوق ہے, نہ اس کے پاس وقت ہے, نہ اس کے پاس فرصت ہے, نہ ہم پریکٹس کرنے کے لیے داخل ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ کے لیے تیار ہیں. ہمارے شادی بیاہ, ہمارے رہنے کے کا طریقہ, ہمارے پہننے اوڑھنے کا طریقہ, ہمارے بات چیت کا طریقہ بالکل خلاف شریعت ہے. ہم صرف نماز کے مسلمان یا رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں, تو پھر ہم دوسروں کو نہیں بلائیں گے, نہیں غلط فہمی دور کریں گے, تو ہم کس طریقے سے مسلمان کو عزت کا مقام حاصل کریں گے.
اگر آج دعویٰ نہیں تو پھر کل ہلاکت کے لیے ریڈی ہونے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں, ہم یہ ایک دوسرے کو بیداری کر رہے ہیں, ہمارے جو سیشنز ہیں صرف مسلمانوں کی آگاہی ہے, ابھی کام بہت زیادہ باقی ہے. ابھی ہمیں اس سمجھ کر, اس کو امپلیمنٹ کر کے, اپنے دلوں کو خالص کر کے, ابھی اس کے مدعی جو ہیں, جو اس چیز سے محروم ہیں, ان تک اس چیز کو پہنچانا ہے, کیونکہ اصل مقابلہ تو پھر انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کہ وہ ہماری گردنیں پکڑیں گے, وہ ہماری گریبان پکڑ کر ہمیں قیامت کے دن نہ پوچھے کہ اس کو حق پتا تھا, یہ میرے سامنے رہتا تھا, مجھے کھانا بھیجتا تھا, میرے ساتھ مسکراتا تھا, مجھ سے بات کرتا تھا, لیکن یہ مجھے کبھی اللہ کی بات نہیں تھا. تو ایک اس کا مفہوم ہے کہ پھر اس شخص کو بھی جو ایمان رکھتا تھا, اس دعویٰ نہیں دینے کی وجہ سے جو ہے نا, اسے بھی جو ہے نا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر, اتنا بڑا فریضہ ہمارا انتظار کر, ہم کہاں بزی ہیں, اللہ عالم. کیا ہمارے پاس پھر بھی ان فضول چیزوں کے لیے وقت بچے گا؟ یہ ساری چیزیں, یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو سورت ہے, وہ مجھے اور آپ کو اس چیز کے لیے آگاہی کرا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم مضبوط جما دے گا. نصر من اللہ والفتح قریب, نصر من اللہ والفتح قریب, بہت ساری ہماری دعا ہیں. اللہ ہمیں کافر قوموں پر مصیبت سے بچا لے, ہمیں کافر قوموں سے مصیبت سے بچا لے. آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں, علمی میدان میں چلیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پریکٹس کر کے ذریعے سے, اخلاق کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دعویٰ کریں. تو یہ ہماری بہت ہلکی دعوت ہے کمپیئر ٹو دیٹ جو ہمارے اسلاف نے کی. سبحان اللہ. تمہاری مدد اسی وقت کی جائے گی جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اور کل ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پکا وعدہ, سب سے اچھا وعدہ, سب سے برحق وعدہ کس کا وعدہ؟ رب العزت. اللہ حق ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے, لیکن اس کی شرائط بھی حق ہے کہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا, دین کے لیے مضبوط کردار دکھانے ہوں گے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے, اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا. آیت 8, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں, جو انکار کر چکے ہیں. پوری قوموں کا کلپ ہمارے دماغ میں آ جانا. جنہوں نے انکار کیا, یہ ایک نبی ہے, 2 نبی دعوت دے رہے ہیں, ان کے فالوورز ہیں, کچھ پکے فالوورز ہیں, کچھ کچے فالوورز ہیں, کچھ نام کے فالوورز ہیں, کچھ اپوزیشنز ہیں. ہر زمانے میں ایک کردار ہے. آج حق ہمارے سامنے ہے, قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے. کچھ پکے اور سچے والنٹیئرز ہیں جو فرسٹ لائن میں کھڑے ہوں گے, کچھ ڈاواڈول نماز روزے رمضان کے مطابق ہی ان چیزوں کو عمل کرنا پسند کریں گے. تھرڈ رہیں گے جب فائدہ دکھتا مسلمان ہیں, مہر لینے میں ہم مسلمان ہیں, ہم ترکہ لینے میں ہم مسلمان ہیں, ہم اس طریقے کے مسلمان, جہاں فائدہ دکھ رہا وہاں مسلمان, جب حقوق دینے کی بات آ رہی ہم پلٹ گئے. اس طریقے کے بھی کردار ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو لوکیٹ کرنا ہے کہ میں کون سی کیٹیگری میں اپنے آپ کو پاتی ہوں. ہم اپنے احتساب اس قرآن کے آئینے میں کریں, کسی اور کو دیکھنے کی ہماری فرصت ہی نہیں ہے, نہ ہم کو کسی اور کا جواب دیں. اپنے نامہ اعمال کی کتاب کو ریڈی کرنا. اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا. ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے. اتنی تسلی والی بات ہے. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرون لا مولی لهم. اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے. پڑھ پڑھ کے لذت محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے. شرائط بتا چکے ہیں. اور جو کفر کریں گے کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے. ایک لاپرواہ بچے کی طرح وہ بلک رہا ہے, اور وہ جو ماں کی آغوش میں ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. سبحان اللہ. تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے, تھوڑی ریسٹرکشنز رہتے ہیں, تو اسی طریقے سے ایمان آنے کے بعد میں بھی اس گرمی, اس لمس کو اور اس ریسٹرکشنز کو محسوس کریں جو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیے ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں, اور اسے ڈسپلن کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم. کھانا پینا کوئی برا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ایسے کہا کہ جانوروں کی طرح کھانا پینا؟
اگر کسی کی زندگی کا سوچ کر دیکھیے، ایٹ ڈرنک گیٹ میری دیٹس اٹ، یہ 3 سلوگن آف لائف. کرنا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ شادیاں کر رہے ہیں، بزی میرجز. آدھی زندگی کا مقصد شادیاں کرنا، شادی کرنے کے لیے کمانا، پھر بچوں کی شادی کرنے کے لیے آدھی زندگی کھپانا. اس کے بعد میں کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک کام کی مینیو لسٹ نہیں ہو رہی. وی آر ناٹ آرگنائزڈ، وی آر ناٹ ڈسپلینڈ، وی آر ناٹ اویئر. اسی لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ کام کچن میں، کھانا 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 کھانا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پن پوائنٹ کرنا. کھانا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کلو وشربو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، مگر اسراف ولا تسرفو ان اللہ لا یحب المسرفین. کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے بچو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ اکبر. جانوروں کی طرح کھاتے پیتے زندگی گزارنا. کیا کر رہے ہیں؟ ایک جانور کو مثال لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، اس پر سوچنے کا مقام ہے. ایک جانور کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک پارٹنر رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی لائف رہتی ہے، اس کی ریلیشن شپ رہتی ہے، بچے پیدا کرتا ہے، دن بھر ہنٹنگ کرتا ہے، پھر آتا ہے کھاتا ہے سوتا ہے، پھر دن بھر ہنٹنگ کرتا ہے، کھاتا ہے سوتا ہے. اپنے بچوں کی محبت اس کے اندر بھی فطری رکھی گئی، اپنی سیکیورٹی اس کے اندر بھی فطری طور پر رکھی گئی، اپنے آپ کو اس اینگل پر رکھی. میری زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ قوت ناطقہ جسے کہا گیا ہے، قوت عاقلہ جسے کہا، سوچنے سمجھنے کی قوت، بولنے کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت ہمیں دی ہے، اور اشرف المخلوقات ہمیں بننا ہے. کیا ہم اس جانور کی طرح صرف کھا پی کر گیٹ میریڈ ایٹ اینڈ ڈرنک کی زندگی گزاریں گے؟ آگے بڑھنے کا مقام ہے. ان ختم کے قرآن کے آخری لمحات میں اپنے لیے عزم بنائیں کہ مجھے جانوروں کی زندگی سے ایک درجہ اوپر والی زندگی بتا. اللہ نے حقارت کے ساتھ ان جانوروں والی لائف کو رد کرنے کا حکم دیا کہ مجھے اور آپ کو ایک ایمان پرست لائف، ایک مشنری لائف، ایک ویژن والی لائف اور ایک پلان اینڈ اللہ والی لائف گزارنا، جانوروں والی لائف نہیں گزارنا. اور ان کا آخری ٹھکانہ جو اس طریقے سے گزاریں گے always busy doing nothing، ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کبھی کوئی عذر بنانے سے پہلے، کوئی ریسپانسبلٹی لینے سے پہلے، اپنے آپ کو کہیں انرول کرنے اور کسی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اگر ڈر محسوس ہو رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ مجھے جانوروں والی لائف سے ہر اچیومنٹ، ہر سکسیس آف دی لائف نیڈ سم کمٹمنٹ. اگر ہم کمٹمنٹ نہیں کرتے تو ہم اپنا 10th کا ایگزام بھی نہیں پاس کر سکتے، ہم پی یو سی نہیں کلیئر کر پاتے، ہم اپنی گریجویشن نہیں کلیئر کر پاتے، ہم میریڈ لائف سکسیسفل نہیں گزار سکتے. There is some sacrifices and some commitments behind every success. کیا دین کے لیے ہم کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی؟ کوئی ہم کچھ چیزوں کو ہم پیچھے ڈال کر اللہ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے نہیں. ہم اپنے لیجر ٹائم میں اگر دین کا کام کرنے پڑے تو اللہ ڈز ناٹ وانٹ سچ تھنگس. یہ پریورٹی میں کرنے کے کام، اللہ ہمارے کام کو پسند فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 13 کہ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے. قریش کو پھر حقالت سے کمپیریزن چارٹ آ جانے چاہیے. پورا فرعون کی بستی آ گئی، نوح علیہ السلام کی بستی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی تیائی قوم یاد آ گئی، پورے لوگ they were more superior and stronger than قریش، جو اپنے آپ کو سو کالڈ بہت بڑے سمجھ رہے تھے سرداران. تو ان سے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں، وہ اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے ہیں. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کے بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو اور وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی بن کر رہے ہیں. یعنی حکم قتال کا دیا گیا ہے، یعنی ڈیفینسو میکانزم کے لیے، اسلام کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو یہ دو چیزیں اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. ان کے برے اعمال، اپنی زندگی کے جو بھی برے مشغولات ہیں ہماری پریورٹیز ہوتے ہیں، خوشنما بنا دیا جائے. بہت اچھی پارٹیز کرنا، بہت زیادہ سیلیبریشن ہمارے وقت کا ضیاع ہے، ہمارے وقت کا اور ہمارے مال کا اور ہماری ایمان کا بھی وہاں پر خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ریاکاری. ٹو مچ سیلیبریشن شوز دیٹ ہم بہت زیادہ غفلت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. یہ دو چیزیں میجر رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے ہدف سے، اپنی منزل سے رکاتے ہیں. ان کے برے اعمال کو ان کے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی میں. کل بھی ہوا کے اوپر بہت زیادہ تباؤ احواءہم،
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس پر قابو کرنے بتا دے. ایک اس حدیث کا مفہوم ہے جس کی نفس پر پہلا قدم ہے، اگلا قدم اس کا جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں. سبحان اللہ. صاف شفاف محسوس کر سکتے ہیں، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے اور ہم اس میں لذت لے رہے ہیں. یہ بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس سے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والے کے لیے لذیذ ہوں گی. نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. 4 نہروں کا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دودھ پیے، ایک گلاس، ایک کپ لیے، ایک دودھ صاف شفاف 1 گھنٹہ گرم کر کے 4-5 گھنٹے اوپر چھوڑے، پھٹرا دودھ. نہریں بہ رہی ہیں. سبحان اللہ. کیسا کیا میکینزم ہوگا، کون سا لانگ سیف اور جو ٹیسٹ میں بھی نہیں بتا نیوٹریشن میں. شراب کی لہریں، وہ شراب ایسا رہتا ہے جس میں انسان کا دماغ یعنی ہائپر ہیپی سچویشن یا ہائپر ڈپریشن دونوں میں یوفیریا میں جائیں گا، ڈپریشن میں بھی نہیں جائیں گا. تو دونوں ویسی شراب کا ذکر ملا ہے. اور سبحان اللہ شہد کی. شہد تو یہاں بھی وہاں کا کیسا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام لذتیں اپنے حق سے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ حق میں لکھ دیجیے. اور ان کی طرف اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کی طرف سے بخشش. معاف کر دیا اللہ سے. سبحان اللہ. کیا وہ جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسے گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کے آنتوں کو کاٹ دے گا. اللہ اکبر. امیجن آخرت میں جنت والوں کا کردار ایک دم نمایاں ہے. صاف شفاف 4 طرح کی نہریں بتائی گئی ہیں. سبحان اللہ. ایک آرام سے پرسکون ماحول پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مل جاری بخشش، مطلب اللہ راضی ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہے. ایک خوشی خرم ماحول، ایک بہترین منظر کشی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ایزی ٹیکول کے جہنم والے جس کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا گیا اور اس کے آنتے نوز باللہ اللہ لا تجعلنا منہم. ہمیں کسی دشمن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ کمپیریزن ہے آخرت کا. جب آخرت کا اتنا زیادہ کلیئر ڈفرینس اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے کردار میں فرق رہے گا. سوچنے کی بات ہے. جسٹ ایک پوائنٹ سوچے. جنتیوں کے کردار ٹھنڈے لہلہاتے پانی، شہد کی طرح میٹھے، لوگوں کے لیے مفید. سورہ نمل میں پڑھ کر رہے ہیں کیسا مکھی اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، ایک ویژنری لائف گزارتی ہے، ہمیشہ بزی اپنے ٹارگٹ کی طرف فوکس ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ مومن کا کردار دنیا میں رہے گا تو آخرت میں بھی امتیازی فرق آئے گا. دنیا میں جہنم میں والے کردار اور آخرت میں ڈفرینس محسوس کریں تو ہو کیسے سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ دنیا میں ہمارے انہوں بولے ہم بھی بولے، انہوں ایسا کرے ہم بھی ایسا کرے. آخرت میں ڈفرینس ہونا ہے تو دنیا میں بھی کرداروں میں ڈفرینس لانا پڑے گا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس نکلتے ہیں تو لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں. 3 کوالٹیز بتائے گئے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کہ فرسٹ کوالٹی وہ ہے کہ بار بار سوال کرنا. ایسے کردار رہتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر ہے ہونا بول کو کرٹیسائزنگ کوسچنز. محفل میں بیٹھے ہوئے رہیں گے، سو کالڈ آپ کے ساتھ رہیں گے، کچھ ذمہ داری دی، وہ کیسا نہیں سمجھ میں آیا، میرے کو نہیں آتا، مطلب اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی جو چیزیں رہیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھ نہیں آ رہا اس طریقے کے ہونا بول کر آپ کو تنگ کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس چیز سے باز آ جائیں. یہ کبھی ٹرک ہو سکتی ہے. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس چیز کو آگاہ ہونا چاہیے. ٹو مچ کوسچننگ مطلب بچے ہمارے سے بات نہیں سنا ہے تو ہاں کیسا ایسا کوسچننگ کرتے ہیں. ہم بھی کسی چیز کو ٹالنا چاہ رہے ہیں تو کوسچننگ کا ایک ذریعہ رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کوسچننگ کو کرٹیسائز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، بزی اپنی لائف میں رہے. وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں اس کا حصے کا تقویٰ تھا. سیکریفائس کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے، علم حاصل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے، اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دوسری نیکی کا موقع عطا کریں. ایک گناہ کے بدلے میں دوسرے گناہ میں ملوث ہونا اس کی سزا پائی جاتی. آپشن کہ مل جائے کہ گناہ پہ گناہ کیا جائے تو سمجھ جانا کہ وہاں پر کوئی پریویس گناہ کا وہ سزا ہے.
اور کوئی نیکی کے بعد نیکی کرنے کا موقع ملتے جاتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس نیکی کو قبول عطا فرما. حج سے آنے کے بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ حج قبول ہوا نہیں ہوا کیسے سمجھ آتا کہ زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. رمضان کے بعد میں مقبول ہوئے نہیں ہوئے کیسے سمجھ آتا. آفٹر رمضان شیڈیول ہمارا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کھانے اٹھنے کا ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے لیکن عمل کے پہلو سے بھی. تو دس از دا تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کیا جائے گا. نیکی کے بدلے تقوی ایک درجہ اوپر. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے؟ ان کی علامت تو آ چکی ہے. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آمد ہی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. اور اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے, مگر جب اس کا حکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی. ڈفرینس اس لیے انٹروڈکشن میں بھی سورہ کا موضوع بتا دیا گیا تھا کہ ڈفرینس یہاں پر بیماری شروع ہو گئی. جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی. اما صحیح بھی کرنا چاہیے. اب ہم تو چپ چپ ایسے ہاں سب جنے بول رہے تھے ہم بھی بول رہے تھے. ویسے ٹائپ آف فیلنگ کے ایکسپریشن یہاں پہ بتائے گئے ہیں. افسوس ان کے حال پر ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں, مگر جب خط حکم دے دیا جائے اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا. منہ کی مٹھاس نہیں ہونا, کام کر کو دکھانے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی عمل صالح کی شرائط رکھتے ہیں کہ صرف باتوں سے دین کو خالی جو ہے نا تعریفوں سے جو ہے نا یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو تھکانا بھی پڑتا, اپنے آپ کو نکالنا بھی پڑتا اور اپنے آپ کو جھکانا بھی پڑتا, اپنے آپ کو چینج بھی کرنا پڑتا. دین کمس اللہ کی رضا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم نے الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت اور ان کو اندھا اور بہنا بنا دیا. اللہ کی نظر میں ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہیں. اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں. کل بھی ہم فرعون کو دیکھ لیے کہ اللہ کی نظر میں سورہ کہف میں اللہ بول رہا ہے ذلیل ہے, یہ ذلت کا عذاب ہے. سو کالڈ اپنے آپ کو بچانے والے, ہم اپنے آپ کے مست رہنے والے, اپنی زندگیوں میں اپنی پرفیکشن آف لائف میں گزارنے کے جو اندھے جو خمار میں جی رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ اندھے اور بہرے ہیں. انہوں نے صحیح زندگی کا مطلب سمجھا ہی نہیں. ابھی تک ان کو مشن سمجھنے نہیں آیا کہ بینگ اے مسلم کا مطلب کیا. اللہ اکبر. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور کیا یا دلوں پر ان کے خفا چڑھے ہوئے؟ سوال اپنے آپ سے کیجیے. میں اپنے آپ سے پڑھتی ہوں اور آپ کیا مجھے قرآن کے پر پڑھنے کا ٹائم ملا؟ نیکسٹ لیول کمس غور کرنے کی. پہلے بات سننا پڑتا ہے اس کے بعد غور کرتے ہیں اس کے اوپر. جو بات سننے نہیں اس پر غور کیسے کی جائیں گے؟ تو دس از دا سیکنڈ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ از آسکنگ فرام اس. کیا ہم نے غور کیا ہے یا دلوں پر قفل پڑے ہوئے؟ یعنی غور نہیں کرنے کا مطلب ہے اٹس اوکے رمضان ختم بات ختم اٹھا کو رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے سے بچائے, غور فکر کرنے والا بنے اور ہمارے دلوں کے اوپر جو قفل پڑے ہوئے ہیں اندھیروں کے, جہالت کے, سو کالڈ مصروف ہونے کے, زندگیوں کے بری مشغولیت کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فارغ کر کے اپنے کام کے لیے خالص ہمارے وقتوں کو, ہماری زندگیوں کو, ہمارے مال کو قبول عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا کر دکھایا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا. شیطان کی چالیں بیچ میں آ جاتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ انسان خود کر رہا نہیں, اس کے دماغ پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ذکر میں اور اچھی محفلوں سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے اور شیطان جس کا دوست ہوتا ہے اس کو اپنی روش پہ چلاتا ہے, اپنی زندگیوں میں مصروف رکھتا ہے اور جھوٹی توقعات کر لیں گے نا ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کر لیں گے, بچے کی شادی ہو جانے دو, بہت سارے معاملات ہیں, حج کے بعد آنے کے بعد زندگیاں تبدیل ہو جائیں, رمضان چلے جان دے, ایک ہم وقت کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پردہ کر لیں گے, یہ چیزیں ہیں رکاوٹیں ہو جائیں. تو یہ کیا ہے جھوٹی توقعات ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کی لمحات کتنے موجود ہیں, تو کرنے کا کام امیڈیٹ چینج ہے. سنیں ادھر عمل کریں. اسی لیے انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا تھا. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور اس کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے نہیں لے جائیں گے. اللہ اکبر. فرسٹ ملاقات میں تھپڑ مار لیتے لے کے جا رہے بولے تو کیسا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. یعنی فرسٹ تو
ایک دم انسان گھبرائے ہوگا، روح جسم سے الگ ہو رہی ہوگی، زندگی بھر اتنا چپک کے بیٹھی، اس کو خوب پالے پوسے اچھے سے کھلائے، اس کو خوب آرام سے ایسیا میں سلے، رات میں اٹھانے کی تھکن نہیں کرے، قرآن پڑھنے کی تکلیف نہ اٹھائے، ایسی عیش والی روح جو جسم میں بسی ہوگی، عیش والے جسم میں، جس کو خوب سیراب کر کے، خوب نرش کر کے، خوب اچھے سے چمکا کے رکھا، ویسی روحوں کے ساتھ اور ویسے جسموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی ملاقات میں اٹیک شروع قبض کریں گے، اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر، منہ پہ مارے، منہ پہ بولے تو بھی ہمارے کو غصہ آتا، منہ پہ مارنا کتنا بڑا ذلت محسوس ہوگی، کیسا ہمارا رنگ ہوں گے، کیسے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کیا ہمارے ایکسپریشن ہوں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہوش لینا ہے اپنی زندگیوں کے صحیح مصرف کی طرف، صحیح ڈائریکشن کی طرف تو موڑنے کے یہی مقام ہے. قرآن سن کر بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنے والے ہو تو پھر کیا چیز آنے کے بعد ہم تبدیل ہونے کی اپنے آپ کو ریڈی کریں. ان کے منہوں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. یعنی پوری طرح نہیں ایگری کرتے تھے. ہاں تھوڑے باتوں کو ہم مانتے، ہم تمہاری پوری باتیں نہیں مانتے، جو ہمارے کو پسند آتے ہم مان لیتے، دین کا کچھ حصہ عمل کرتے ہم کچھ نہیں کرتے. ہاں پورے سو کالڈ فنڈامنٹلسٹ نہیں بنتے. سے باتیں کرنے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے اندر اللہ کا خوف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پکے والے رنگ میں چڑھا دے جو رمضان کے بعد نہ اترے، دور قرآن کے بعد نہ اترے. ہم پکے سچے اللہ کے عشق میں رنگ جائیں اور قرآن ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بن جائے. ہم اٹھیں تو قرآن کی فکروں میں، یقین مانیے جب قرآن کی فکریں آ جاتی ہیں زندگی کی سب فکریں اس سے کم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں مصروف رکھتا ہے اور چیزیں خود بخود، جس کو کھانا پکانا ہمارا بڑا ٹاسک رہتا ہے، تربیت اولاد ہمارے لیے بڑا ٹاسک رہتا ہے، لوگوں کی خوشنودی ہمارے لیے ٹاسک ہوتی، اللہ اس کو سیکنڈری کر کے ان کاموں کو کرا لیتا. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہلکا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت بیٹھ جاتی وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی. کبھی ہم جو کپڑے بنا کر گھراں بنا کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، ایسی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ سے خود بخود اس کے رینکس دنیا میں بھی ریس کر دیتا ہے اور اللہ کے پاس بھی اس کے رینک ریس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر کیسی ہماری جھوٹی کوشش، کیسی ہماری غلط مصروفیات. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ ہم سب کو ڈھانپ لے. اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے اور قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، اور ایسا ڈھانپ لے کہ اسے نامہ اعمال سے مٹا کر اس کی جگہ پر خیر اور اجر ہماری نامہ اعمال میں. سچی توبہ کرنے والے کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے اس کے اجر دے. لیکن ویسی توبہ تو ہو، ویسا ایک آنسو تو نکلے، ایسا ایک بار ہم سرنڈر تو کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری کھوٹ نہ ظاہر. جو ہماری جو عزتیں قائم ہے بس یہ پردہ اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو پردے کو قائم رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عزت والی زندگی عطا فرمائے، عزت والی موت، عزت والے اجر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقرر کرے. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو گے، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے. اللہ تم سب کے اعمال کو خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. یہ جنگوں کا بار بار آنا اللہ چاہتا تو فتح نصرت کر دیتا، اللہ چاہتا تو جیسے دوسرے قوموں کو تباہ کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمدیوں پر بھی، دشمن اسلام پر بھی ایک وبا نازل کر دیتا، ایک بارش نازل کر دیتا. ایک پتھر کی بارش ہو سکتی تھی، کئی عذاب آ چکے ہیں. جو امتی مسلمان کو ہے ان کو فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جدوجہد کے لیے اپنے مجاہدے کے لیے پسند کیا، ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی کتابیں پڑھ کر، اس سے عمل کر کے اس کے انجام بھی وہی، اس کا درجہ بھی وہی ہے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا، جب اس کی راہ راست واضح ہو چکی ہو، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا. اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ دل میں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی دیکھیں گے کرتے، ابھی سنیں گے، ابھی سمجھیں گے، وقت لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں کیا ابھی نقصان اللہ کا نہیں جانے والا ہے. کس کا نقصان ہونے والا ہے؟ زندگی ملی تو ٹھیک ہے، سدھرنے کا موقع ملے گا. زندگی آج کل کسی کی چیز کا بھروسہ نہیں، کس لیے ویٹ کریں.
آج ہی اسی لمحے چپکے اللہ سے کمٹمنٹ کرے، چپکے اللہ سے بات کرے، اللہ تو میری زندگیوں کے مرکز کو اپنی طرف موڑ لے، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ اپنی طرف جھکا لے، ہماری زندگی کی ہماری قوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے لگا لے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت وہ کوئی کسی کا نقصان نہیں کر رہے، نقصان بھی کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کے کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت اور رسول اور اطاعت اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکار رہے تھے۔ ایک ہانڈی پکی لگجا کو سرونگ پورا بگونا لگ جا رہے تھے، رستے میں دھاڑ پوری دن بھر کی محنت سب محسوس ہوگا۔ افطار کا وقت آ رہا، سالن چڑھانے کا ٹائم نہیں ہے، مسالے پورے ختم ہو چکے ہیں، ترکاری لانا باقی ہے اور ہمارے پاس وقت بھی باقی ہے۔ ایسی فیلنگ ہے، ایک ڈیزاسٹر، ایک ہانڈی کا برباد ہونا ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن پتا چلے کہ ہماری زندگی بھر کے اعمال ہمارے غارت ہو چکے، تو کیا فیلنگ؟ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سیو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور بنا اللہ کی اجازت کے اور بنا اللہ کے فضل سے ہم کر ہی نہیں پائیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، فرسٹ کام رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو ہرگز اللہ معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والوں۔ ہمت دلائی جا رہی، اب تمہیں کو بدلا لینا ہے نا، وہ چیزوں کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے مالوں کی، وہ زمین کا مالک ہے، وہ آسمان کے مالک ہے، جو زمین اور آسمان کے بیچ ہے وہ سب کچھ کا مالک ہے۔ ٹیسٹ تو ہمیں کیا جا رہا ہے کہ ہم جنت کے کون سے لیول پر پہنچ سکیں گے، کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکیں گے۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے۔ 2.5% کا بدل 9.98% زکات دینے کا، اگر نوز باللہ، اللہ مہربان ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے 2.5 سوچ کو نکال رہے ہیں، 98% مانگتا تو اللہ مانگ بھی سکتا تھا، اللہ کا حق ہے، مال دیا اسی کا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ڈھانک کر رکھا ہے اور وہ تمہارے کوڈ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کا مطالبہ ہو چکا ہے، لگائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اب مال خرچ کریں۔ ہم جانے تیار ہیں لیکن ہم کو بس پرووائڈ کی جائے، ہم آتے ہیں، ہم کو کھانا بھی ملنا، ہم کو ڈبہ بھی پارسل ملنا، اس کے بعد ہم کو جو بکس مٹیریل ہے وہ خریدو نہیں ملنا، ہم کو فری میں ملنا۔ اس طریقے سے دین کا کام ہوگا، اس طریقے سے ہم دین کو پرواز چڑھائیں گے، یا ہم سیکریفائس کرنے کے لیے آئی ول ارینج دا ٹرانسپورٹیشن، میری طرف ذمہ داری رہے گی، اس کا خرچہ، اسنیکس میں ارینج کرنا والی۔ اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے، اس طریقے سے اگر خرچہ بکس خریدنے کے لیے تیار ہو جائے تو جو بھی مال ہم صرف چیریٹی باکس میں ڈال کر سمجھتے ہیں، اپنے اوپر علم حاصل کرنے، اپنے اسلام سیکھنے کے لیے، چاہے بکس کی شکل میں، پیس کی شکل میں، ٹرانسپورٹ کی شکل میں، دعویٰ مٹیریل کی سمجھ میں، ہر چیز میں جس میں ہم لگائیں گے وہ ہمارے لیے جنت کے سودے کے برابر، اس میں بخیلی سے بچنا ہے، کیونکہ ہم جس کی محبت کرتے ہیں اس میں مال ارے بچہ ہے بھائی، کیا ہونا، بچہ آرڈر کیا دکھایا، وہ انگلی بتایا، نہیں دلا سکے، دل میں کڑنا شروع، ہم کہیں کو نہیں دلائے، ہم کہیں کو، جب دلا سکتے ہیں دل میں ایک سیٹسفیکشن، کتنا بھی رہنے میرے بچے سے بڑھ، ہم کماتے ہیں بچوں کے واسطے کرنا۔ اللہ اکبر، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو مال اس کے سامنے کیا بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ دین کی محبت آتی ہے، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے چیریٹی میں آپ کا کتنا حصہ رہے گا، دیٹ ول شو کہ آپ کا دین سے کتنی محبت ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم خرچتے نہیں بھی، ہم وقت لگاتے ہیں، ہم جان لگاتے ہیں، لیکن مال نہیں دے سکتے، still there is something to be corrected۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، جو آیت سنتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، کسی کو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو عید کا ڈریس تیار کرانا ہے، اپنا بہترین ڈریس جو اچھا خاصا ہے ایٹ لیسٹ وہ ڈریس ہم ڈونیٹ کر دیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قرآن کی تفسیر نہیں ملتی، کئی غریب لوگ رہتے پڑھنا چاہتے، ان کی لینگویج میں ہم قرآن پرووائڈ کر سکتے۔ اللہ اکبر، ہماری دور قرآن کی کچھ ساتھیوں میں سے سبحان اللہ ایسی بھی بہنیں رہی ہیں جو دوسروں کے لیے انتظام کرنے کے قابل بنی ہیں، ان کے نیٹ کا پرووائڈ کیا کسی بھی صورت میں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سابقون الاولون میں سے بنا دے۔
اس پر تم سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، ہاں حالانکہ وہ بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو جنت سے جانے سے بچا رہا ہے. That's it. اللہ تو غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسا نہ ہو. دعوتی کام کہاں ہو رہے، تھوڑے سے گوگل کر لیجیے. نیو مسلمس پورے ریپلیس ہو جا رہے. ہم بزی ہیں اپنی شادیوں میں، ہم بزی ہیں اپنے پارٹیز میں، گھر ڈیکوریشن میں، ہم اپنے بچوں میں بزی ہیں. وہاں پر پوری زندگی ہم بیچ کر جنت کی خریداری ہو رہی ہے اور ہم دنیا کی خریداری میں بزی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہوش دلا رہا ہے. اتنی پیاری صورت، اتنے پیارے نام کے ساتھ بہت اچھا پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں دے چکے ہیں.